حلف لے کے قسمیں لے کے کامیابی نہیں ملتی، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور ووٹ کی عزت کا جب ہم نعرہ بلند کرتے ہیں تو اس سے ہم صرف یہ توقع نہیں کرتے، یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ پاکستان کے طاقتور حلقے ووٹ کی عزت کریں. ووٹ کی عزت ہم سب پر اس کی ذمہ داری ہے، سیاسی جماعتوں پر بھی ہے. لیکن اگر کوئی پارٹی خرید و فروخت کے دھندے میں ملوث ہو تو یہ افسوسناک اور شرمناک ہے. میں بغیر نام لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس عمل کی اعلیٰ ترین سطح پر شکایت بھی کی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. بہرحال لاہوریوں کو کوئی خرید نہیں سکتا، کوئی ڈرا نہیں سکتا، کوئی جھکا نہیں سکتا اہل لاہور کو، کوئی خرید نہیں سکتا. سو یہ جو معاملہ ہے، جو یہ خرید و فروخت کا، ذرا یہ کیمرہ مین حضرات خاموشی اختیار کریں، یہ جو خرید و فروخت کا دھندا کیا گیا ہے 133 میں، اور جن لوگوں نے بھی کیا ہے انہوں نے ووٹ کی حرمت کو پامال کیا ہے اور انہیں اس حرکت سے گریز کرنا چاہیے تھا. لیکن N133 کے لوگ بڑے باضمیر ہیں، بڑے باشعور ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی شیر کے حق میں ووٹ کاسٹ کریں گے. پرویز ملک صاحب کی خدمات اور ان کے خاندان کی جمہوریت کے لیے، قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے اور اہل لاہور کے لیے بے مثل ہے. ان کی اہلیہ محترمہ شائستہ پرویز ملک صاحبہ ہماری بہن ہیں، ہماری بھابھی ہیں، ان کی اپنی خدمات ہے اور انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے بے پناہ کام کیا ہے. تو ایک تو یہ کہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ ہے، مسلم لیگ نون نے جس طریقے سے اس شہر کی شکل بدلی ہے اور اس کا ناک نقشہ بدلا ہے اور اس کو ایک جدید شہر میں تبدیل کیا ہے، اس کا کریڈٹ اپنی جگہ. لیکن اس خاندان کا جو پرویز ملک صاحب مرحوم کا خاندان ہے، ان کی بھی بہت کنٹریبیوشن ہے لاہور کی سیاسی، سماجی اور معاشرتی زندگی میں. ہمیں یقین ہے کہ کل چھٹی کا دن ہے اور بڑا پرامن پولنگ ہوگا، پرسکون ہوگا. لوگ اپنے گھروں سے صبح صبح نکل کے آئیں اپنی فیملیز کے ساتھ اور آ کے ووٹ کاسٹ کریں اور ایک اور عدم اعتماد کریں اس نظام پر جس نے پاکستان کو خرابی کے راستے پر ڈال دیا ہے. بہت شکریہ. میرے ساتھی عطا تارڑ صاحب، علی پرویز صاحب اور خواجہ عمران صاحب بھی کچھ دیر آپ سے بات کریں گے. عطا تارڑ صاحب. بہت شکریہ جی. یہ مسلم لیگ نون نے بہت ہی منظم اور بہت ہی مؤثر طریقے سے یہ کیمپین چلائی. مرحوم ملک پرویز صاحب نے 35 سال اس شہر کی بھی خدمت کی اور اس پارٹی کی بھی خدمت کی. یہ ایک ان کا قرض تھا جو لوگ سمجھتے ہیں اور ایک لوگ سمپتھی بھی رکھتے ہیں. اور شائستہ پرویز ملک صاحبہ لاہور میں انہوں نے پچھلے 25-30 سال میں اپنا مقام آپ بنایا ہے اور لوگوں کا گراس روٹ لیول پہ ان سے ایک بڑا فعال رابطہ ہے. اس پوری کیمپین کے اندر راہ فرار تو اختیار کر گئے، یعنی یہ جمشید اقبال چیمہ صاحب بظاہر تو بڑے بزنس مین ہیں، ٹیکس ریٹرنز بھی فائل کرتے ہیں، اپنے باقی معاملات بھی بزنس کے دیکھتے ہیں، تو شاید ان کو کورنگ کینڈیڈیٹ کا مطلب سمجھ نہیں آیا. انگریزی میں تھا آبویسلی. کورنگ کینڈیڈیٹ وہ ہوتا ہے کہ جس کے کاغذات آپ علیحدہ سے جمع کراتے ہیں اور آپ اس میں مختلف چیزیں کرتے ہیں جو آپ نے اپنے کاغذات میں نہیں کی ہوتی، اس لیے اس کو کورنگ کہتے ہیں. کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ ہو جائیں نااہل تو وہ کورنگ کینڈیڈیٹ آپ کی جگہ لیں. مگر یہ ایک ان کی سوچی سمجھی ایک اسکیم تھی جس کے تحت انہوں نے بہتر سمجھا، کیونکہ ان کو بہت جگہ پہ لوگوں نے برا بھلا بھی کہا، گالم گلوچ بھی ہوئی، اور جہاں گئے ہیں کسی نے بجلی کا بل دکھایا ہے، کسی نے گیس کا بل دکھایا ہے، کس نے بوڑھے ماں باپ کی ادویات کا بل دکھایا ہے، بچوں کی فیسوں کے چلان دکھائے ہیں کہ 15-20 ہزار کے اندر یہ سارے اخراجات کیسے پورے کیے جا سکتے ہیں. تو یہ راہ فرار تو انہوں نے اختیار کر لی اور یہاں سے بھاگ گئے. مگر یہ ایک ریفرینڈم ہے، یہ الیکشن اہمیت اختیار کر چکا ہے باقی ضمنی انتخابات سے ہٹ کے. یہ مہنگائی کے خلاف ریفرینڈم ہے، یہ بے روزگاری کے خلاف ریفرینڈم ہے، اور اب جو معاملہ غربت سے بھوک کی طرف جا رہا ہے یہ اس کے خلاف ریفرینڈم ہے. مسلم لیگ نون کے تمام کارکنان، تمام ممبران انشاءاللہ پرامن الیکشن انشور کریں گے، اور ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. جو ایک اور سیاسی جماعت یہاں پہ آئی ہے اس کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ پچھلے الیکشن میں 5000 ووٹ انہوں نے لیے تھے، اور اب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہمارے ساتھ مقابلہ، یہ ان کی سوچ ہے، ہماری سوچ یہ نہیں ہے. یونین کونسل کی سطح پر، وارڈ کی سطح پر، گلی محلے کی سطح پر کوئی ایسی گلی نہیں ہے جہاں پہ مسلم لیگ نون نے کارنر میٹنگ نہ کی ہو اور اپنے لوگوں کو فعال طریقے سے الیکشن لڑنے کے حوالے سے
بیٹھ کر بات ان سے نہ کی ہو. ہم جہاں گئے ہیں لوگوں نے پرتپاک استقبال کیا ہے, اور اس جھوٹی تبدیلی سرکار کے خلاف لوگوں میں رد عمل, ان کی آنکھوں میں غصہ اور ان کی آنکھوں میں اترا ہوا خون ہم نے دیکھا ہے. تو باقی تو میں نے کسی کی کوئی کارنر میٹنگ ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. الیکشن بند کمروں میں اور ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے نہیں لڑا جاتا, فیلڈ میں اتر کر, گلی محلوں میں گھس کر. یہ پالیٹکس ہے, اس کو پالیٹکس کی طرح لینا چاہیے. تو میں اپنے ووٹرز کو, مسلم لیگ نون کے ووٹرز کے علاوہ بھی جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی بات کی, ان کو یقین دلاتا ہوں کہ کل ایک تو یہ الیکشن پرامن ہوگا, دوسرا الیکشن کمیشن سے ہم نے درخواست کی ہے کہ ٹرن آؤٹ کے حوالے سے یہ انشور کیا جائے کہ ووٹرز کو فیسلٹیشن ملے پولنگ سٹیشنز کے اوپر, ان کا ووٹ جلدی کاسٹ ہو, لمبی قطاریں نہ لگیں. اور ایک جو مسئلہ ہمیشہ آتا ہے اس حوالے سے بھی ہماری ان سے درخواست ہے کہ جب 5 بج جائیں یا الیکشن یا پولنگ کا ٹائم ختم ہو جائے تو جتنے لوگ قطاروں کے اندر ہوں ان کو ووٹ کے حق سے محروم نہ کیا جائے. اس کے لیے ایک مؤثر نظام قائم کرنا ہوگا. اور صرف جو حالات آج پیدا کر دیے گئے اس کی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آئے ہیں تو یہ کیا ایجنڈا لے کر آئے ہیں باقی سیاسی جماعتوں والے. ہم تو اس حلقے میں جاتے ہیں تو رائٹ پہ شنگھائی برج ہوتا ہے, لیفٹ پہ میٹرو بس ہوتی ہے. گلی محلوں میں جاتے ہیں فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں, گلیاں نالیاں بنی ہوئی ہیں. قدم قدم پر تعمیر و ترقی کے نشان ہے, کارکردگی ہے, ایک ماضی ہے. تو یہ انشاءاللہ ٹرن آؤٹ بھی اچھا ہوگا اور لوگوں کا ایک کانفیڈنس بھی بحال ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ باہر نکلیں گے اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے, اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون کو, شائستہ پرویز ملک صاحبہ کو کل ایک شاندار اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی جو ہے وہ نصیب ہوگی. علی پرویز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دونوں بڑے بھائی جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب, عطا تاڑر صاحب نے بھرپور گفتگو آپ کے سامنے کی ہے. یقیناً 5 دسمبر کا دن, الیکشن کا دن تو اپنی جگہ پہ ہے ہی, پر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ریفرینڈم ہے اس طرز حکمرانی کے خلاف جس کو ہم نے پچھلے 3 سال کے اندر اپنے اوپر مسلط ہوتے دیکھا. چند بیماریوں کی طرف عطا تاڑر صاحب نے اشارہ کیا. میرے خیال سے ایک اور مسئلہ بھی ہے جس کے خلاف یہ 5 دسمبر کو لاہور کی عوام بھرپور انداز کے اندر انشاءاللہ ووٹ دے گی. وہ ہے جو غلاظل کی یلغار ہم نے سندھ صوبے سے جو چند لوگوں نے لاہور کی عوام کے اوپر کرنے کی کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ جنہوں نے کراچی کی شکل بگاڑی ہے, جنہوں نے کراچی کو کوڑے کا ڈھیر بنا دیا ہے, انشاءاللہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی 5 دسمبر کے دن. وہ جو مرضی یہاں پہ منڈیاں لگانے کی کوشش کریں, لوگوں کا ایمان خریدنے کی کوشش کریں, ان کو انشاءاللہ صبح اس کا بھرپور جواب مل جائے گا. ہماری الیکشن کمیشن اور لوکل ایڈمنسٹریشن سے صرف یہی اپیل ہے کہ پرامن انداز کے اندر ووٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, لوگ اپنا آزادانہ ماحول کے اندر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں. اور اگر ان کی شروع میں کوئی سستی رہ گئی تھی جب اس قسم کی انلیگیلٹیز ہمارے سامنے نظر آ رہی تھیں, تو آج اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے یقیناً بعد میں حرکت کے اندر آئے ہیں, اور انہوں نے جو لوگ اس خلیص دھندے کے اندر, اس مکروہ دھندے کے اندر انوالو تھے, ان کو پکڑا بھی ہے, اور ان کو انشاءاللہ ان کے ٹرائل چل کے ان کی سزائیں بھی ان کو ملیں گی. کیونکہ جس نے ووٹر کی تذلیل کی ہے اور قرآن پاک کی یہاں پہ حرمت کو اس طرح سے استعمال کیا ہے, ان کو بالکل, یہ میری ذاتی بھی یہ رائے ہے اور میرے ساتھ دوستوں کی بھی یقیناً یہی رائے ہوگی کہ ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. تو اس سے زیادہ ہماری نہ کسی سے کوئی امید ہے. ایک آزادانہ ماحول کے اندر یہ الیکشن ہونے دیں, اور آپ خود دیکھیں گے کہ 5 دسمبر کو شیر کے حق کے اندر بھرپور ووٹ کاسٹ ہوگا, جس طرح سے پچھلے کئی الیکشنوں میں ہوتا آ رہا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. میں صرف 2 جملے کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے علی پرویز صاحب نے بات کی ہے کہ ساری زندگی جمہوریت پسندی میں گزر گئی, آپ کے سامنے ساری زندگی سیاسی اسٹرگل میں گزر گئی. جو جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں سب کا ایک ماضی ہے. بی بی شہید اور بھٹو شہید کی قبر یقیناً تڑپی ہوگی, ان کی روح کو ضرور تکلیف ہوئی ہوگی کہ انہوں نے جس جمہوریت کے لیے اپنی زندگیاں دے دیں, آج ان کے سیاسی جانشین اس جمہوریت کو داغدار کس طرح کر رہے ہیں کہ آپ غریب مزدور کسان اور ہوا کی بیٹی کی مجبوری قرآن پاک پر
اور مقدس کتابوں پر حلف دے کر خرید رہے ہیں. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے تمام لوگوں کو جو یہ حرکتیں اور یہ معاملات کر رہے ہیں. میری قیادت میں اور علی پرویز حلفاً کہہ سکتے ہیں الحمدللہ کہ اس الیکشن تو کیا کسی الیکشن میں ہم نے جتنے اپنے الیکشن لڑے ہیں کبھی ووٹ کو خریدنے کا تصور بھی نہیں کیا, اور اس الیکشن میں بھی ہم حلف دے کر باوضو کہہ سکتے ہیں. کیا اسلم گیل صاحب کیا آپ کی قیادت جو یہاں کام کر رہی ہے کیا حلف دے کر باوضو یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ یقیناً نہیں کہہ سکتے. جمہوریت جیتے گی. آپ نے جو کیا وہ داغدار کیا جمہوریت کو. آپ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہاریں گے, جمہوریت جیتے گی, اور پاکستان کے اندر الحمدللہ خیبر سے کراچی تک اور اس حلقے کے اندر انشاءاللہ صرف اور صرف شیر داڑے گا. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کل آپ لوگ کتنے مارجن سے جیتیں گے؟ کوئی آپ لوگوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ اتنے مارجن سے ہم پیپلز پارٹی کو ہرائیں گے؟ دوسرا پی ایل پی سے بھی ووٹ آپ لوگوں نے مانگے ہیں. پتہ قریب مسلم لیگ نون کا پیپلز پارٹی سے مقابلہ ہے ہی نہیں, تو اگر کسی جماعت سے مقابلہ نہیں ہے تو میں اس پہ کیا کمنٹ. ٹارگٹ کتنا آپ لوگوں نے؟ 60,000 کے مارجن سے جیتیں گے؟ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ہزاروں پی ایل پی کا بتائیے گا. یہ بتا دیں کہ تھوڑا سا ووٹ بینک تو پی ٹی آئی کا بھی ہوگا نا, وہ جو آپ کے خلاف استعمال ہوگا تو وہ کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے. دیکھیے جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے پچھلے انتخابات میں وہ بہت مایوس ہوئے ہیں نئے پاکستان کے نام پہ, کیونکہ عمران خان صاحب کی اور ان کے ساتھ والوں کی جو کارکردگی کا صفر ہے بلکہ نگیٹو ہے. تو ہم تو پی ٹی آئی کے ووٹرز کو بھی کہتے ہیں کہ وہ گھروں سے نکل کے شیر کے نشان پر اپنی مہر ثبت کریں, اور مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے ماضی میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا وہ اس بار پی ایم ایل این کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ. ٹی ایل پی سے ملک صاحب نے پوچھا تھا کہ ٹی ایل پی نے وہاں پہ اپنا کینڈیڈیٹ جو لکھے اور ان کے ووٹر ہیں وہاں پہ اچھے خاصے, تو کیا ٹی ایل پی سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ مجھے معلوم نہیں ہے جی. خواجہ یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے, آپ بھی اسی والے سے بات کرتے ہیں, تو لیکن جو اس مرتبہ اس الیکشن میں جو فریڈم آف ووٹ کے ایک دوسرے پر الزامات لگے اس کو کیا جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچے گا اس سے؟ میں دیکھیے زیادہ بہت فرنٹ فٹ پہ آ کے یہ بات نہیں کرنا چاہتا. ہمارا ایک اتحاد ہے آپ کو پتہ ہے, اسی لیے میں نے محتاط الفاظ استعمال کیے ہیں. میں ابھی بھی محتاط رہوں گا. میں ذاتی طور پہ جو شائستہ بابی کے مد مقابل امیدوار ہیں میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں ذاتی طور پہ, لیکن ان کی سیاسی جد و جہد کو انہی کے ساتھیوں نے, بڑی لمبی جد و جہد ہے, ان کے ساتھیوں نے اس جد و جہد کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے. ہمیں اس کا بڑا افسوس ہے. ہم نے اپنی شکایت بھی پہنچا دی تھی, کیونکہ پولیٹیکل سٹرگل میں جماعتیں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار دب جاتی ہیں. وہ جب کم بیک کرتی ہیں تو وہ پھر پیسے کی بنیاد پہ نہیں کرتی, تو کم بیک ہوتا ہے آپ کے نظریات کی اور آپ کی جد و جہد کی بنیاد پہ. کم بیک کرنے کا یہ طریقہ ہے نہیں, یہ طریقہ آرٹیفیشل ہے, یہ چل نہیں سکتا. ایسا بتائیں کہ سیالکوٹ میں کل واقعہ پیش آیا ہے, اس پر آپ کا بہت دل خراش واقعہ ہے جی. سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا ہے, یہ جو پاکستان میں ٹالرنس ہے یہ برائے نام رہ گئی ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ جب ریاست کے طاقتور حلقے جو ہیں وہ جتھوں کو پیٹرنائز کرتے ہوں گے, جو دہائیوں کا عمل ہے اس ملک میں, یہاں جتھے بنائے گئے ہیں, کبھی جہاد کے نام پہ جتھوں کو پیٹرنائز کیا گیا ہے, کبھی منتخب حکومتوں کو گرانے کے لیے جتھوں کو پیٹرنائز کیا گیا ہے, اور اس میں اور بھی بہت سے لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. یعنی نظریہ ضرورت کے تحت جب لوگوں کی پرورش کی جائے گی کہ یہ کسی کو گھیراؤ کریں, کسی کو گرا دیں, تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا. اور یہ بہت افسوسناک ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے ایمان اور عقیدوں پر حملے کیے گئے ہیں. ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ کیا گیا ہے. حسن اقبال صاحب کو گولی کا نشانہ بنا دیا گیا. وہ ایک جید عالمہ کے صاحبزادے ہیں, خود پابند صوم و صلات ہیں, اور جس طرح ہماری حکومت گرانے کے لیے جتھوں کو استعمال کیا گیا, جو کچھ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کی ملی بھگت سے ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. توڑ پھوڑ ہوئی, پولیس والوں کو مارا گیا. یہ ابھی تازہ ترین جو پیچھے آپ نے واقعات دیکھے ہیں مذہب کے نام پہ, تو یہ اسی کا آؤٹ کم ہے کہ لوگ بے قابو ہو گئے ہیں. اور اسی بات سے ہمیں خوف ہے کہ ریاست غیر مؤثر ہو جائے گی. سو چاہیے یہ کہ ریاست کے تمام طبقات اس ایشو پر متحد ہوں, وہ حکومت ہو, وہ اپوزیشن ہو, یا وہ مقتدر حلقے ہوں پاکستان کے, سب کی سوچ ایک ہونی چاہیے. اچھا سوچ ایک ہو سکتی ہے, عمل بھی ایک ہونا چاہیے, اور ان کو مل کے مذمت ان کی ہونی چاہیے. سیالکوٹ میں جنہوں نے درندگی کی ہے انہوں نے پاکستان کے چہرے کو داغدار کیا ہے. اس کا توہین مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ چوراہے پہ, بازار پہ اپنی عدالت لگائے اور خود
بندوق سے اور ڈنڈے سے فیصلہ کریں. ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں. منی بجٹ آ رہا ہے, ایک سیکنڈ جی, منی بجٹ آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سبسڈیز ودرا کر کے اور نئے ٹیکسز لگا کے 600 ارب کا جو برڈن ہے وہ عام کو ڈالا جائے. جی آپ یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن اس منی بجٹ کو روکنے کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی, اور کیا یہ ایسی حکمت عملی تو نہیں ہوگی کہ جیسے انہوں نے 33 بل پاس کروا لے اور اپوزیشن کچھ نہیں کر سکتی؟ اگر کسی آنریبل لیٹ کمر نے کوئی سوال کرنا ہے تو اس کے لیے مناسب ہوگا کہ وہ اگلی کرسی پہ تشریف لے آئے, کرسی خالی آپ کا انتظار کر رہی ہے. میں منی بجٹ انفیکٹ آ چکا ہے اور ہر روز آ رہا ہے. جب دنیا میں پیٹرول کی قیمت نیچے جاتی ہے اور پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو یہ منی بجٹ ہے. جب ایف بی آر بغیر سوچے سمجھے پورے ملک میں پراپرٹی کی مارکیٹ پرائس سے 4 گنا زیادہ پرائس فکس کرتا ہے تاکہ ایک عام آدمی گھر بنانے کے قابل نہ رہے, تو یہ منی بجٹ ہے. جب آٹا اور چینی چوری کی جاتی ہے اور ان چوروں کو پکڑا نہیں جاتا, نام نہاد یہ جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں, تو یہ منی بجٹ ہے. اور جب دوائیاں ناپید ہوتی ہیں اور دوائیوں کی قیمت کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور لوگوں کے پیارے دوائی نہ ملنے کی وجہ سے جان دے دیتے ہیں, تو یہ منی بجٹ ہے. تو کس چیز کا رونا رویا جائے گا؟ ایک ہی راستہ ہے, اس حکومت کو جانا چاہیے. عمران خان کی حکومت اور پاکستان کا مستقبل اکٹھے نہیں چل سکتے. یہ نکھٹوؤں اور نااہلوں کی اور کرپٹ لوگوں کی حکومت. اصل مافیا عمران خان کا اپنا مافیا ہے. لوگوں کو جو مافیا کہتا تھا وہ خود مافیا کا وہ سربراہ ہے. تو اس مافیا سے پاکستانیوں کی جان چھوٹنی چاہیے اور اس کے لیے ایفرٹ ہماری جاری رہے گی. آپ آگے نہیں تشریف لے آتے, شرما رہے ہیں آسم صاحب. صاحب آپ نے جو بات کی ہے جتوں کی, آپ کے والد صاحب کی اسٹرگل ہے, آپ دونوں بھائیوں نے بھی آپ کی بات بھی بڑی پیچھے سے آپ پر آئے. کیا وجہ ہے جو لوگ پیٹرلائز کرتے ہیں, ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, لیکن پارلیمنٹ کے اندر وہ جو فورسز جو پیٹرلائز کرتی ہیں ان جتوں کو, ان کے خلاف آپ لوگ بات نہیں کرتے میڈیا کے سامنے یا پبلک سے ہٹ کے بھی آف دا ریکارڈ کی گفتگو میں تو کافی باتیں ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے, کیا کمزوری کہاں پر ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ کہ جس طرح آج کا یہ کل کا جو واقعہ ہوا سری لنکا کا, کہ وہ ڈینگی میں آپ کی مدد کر رہے ہیں, آنکھیں آپ کو ڈونیٹ کر رہے ہیں, ہر چیز میں آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, کرکٹ کھیلنے وہ آ رہے ہیں اور ان کے ہی لوگ کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کا سر کب تک اس طرح نیچے جاتا جائے گا؟ آپ جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں کب اکٹھی ہو کر پارلیمنٹ میں آواز عوام کی اٹھائیں گی؟ گزارش یہ ہے کہ آج کے ذرا موضوع سے ہٹ رہے ہیں لیکن سوال بڑا اہم ہے, میں اس کو ایوائڈ بھی نہیں کر سکتا. بات یہ ہے کہ ہمارے مسائل کا حل آئین اور قانون کی حکمرانی میں مضمر ہے. جب بھی اور جہاں بھی آئین اور قانون کی حکمرانی پر حملہ کیا جائے گا, وہ حملہ کوئی بھی کرے, وہ غیر جمہوری قوت کرے یا جمہوری قوتیں کریں سو کالڈ, تو اس سے پاکستان میں نقصان ہوگا اور عدم برداشت پیدا ہوگی. تو راستہ ایک ہی ہے, کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کہ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ملک کی اہم ترین دستاویز کے طور پہ تسلیم کیا جائے اور دل و جان سے تمام ریاستی ادارے, پارلیمنٹ شامل ہے ریاستی اداروں میں, تمام ریاستی ادارے وہ اس پر منوان صدق کے دل سے اس پہ عمل درآمد کریں. ہر ادارہ اپنے اپنے دائرے میں کام کرے, ایک دوسرے کے کام میں ہم ٹانگیں نہ اڑائیں اور پاکستان کو آگے بڑھنے دیں اور پاکستان کو ایک ٹالرنٹ کنٹری بنائیں. کیونکہ جس طرف یہ ملک جا رہا ہے تو یہ تو جنگل کا قانون ہے, پھر یہ ریاستی قانون کو تو کوئی مانے گا نہیں اور آہستہ آہستہ لوگ بے قابو ہوتے چلے جائیں گے اور ان جتھوں کا مقابلہ کرنے کے قابل پھر کوئی بھی نہیں رہے گا. تو ضروری یہ ہے کہ اس بات پہ قومی اتفاق رائے جو ہے وہ موجود ہے, لیکن اس کو سامنے لایا جائے اور آئین کی حکمرانی کو انشور کیا جائے, اور پھر جب لوگ کوئی فیصلہ کریں تو اس فیصلے کو مان لیا جائے, اس کے اندر سپیڈ بریکر نہ لگائے جائیں, وہاں رکاوٹیں کھڑی نہ کی جائیں. پاکستان کو آئین پاکستان کے تحت جلد از جلد ایک فری اور فیئر الیکشن چاہیے تاکہ اس بدبودار نظام سے قوم کی جان چھوٹے اور پاکستان کو صحیح راستے پر چلایا جا سکے. بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.